جی ناظرین السلام علیکم. ویسے تو ہم بہت ساری خبروں پہ بات کرتے ہیں، آج صرف ایک ہی خبر پہ بات کریں گے. اور خبر کیا ہے، ایک تجزیہ ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے. اور بہت دنوں سے یہ ٹاپک پاکستان کے میڈیا کے سرفیس پہ ہے، پولیٹیکل کرنٹ افیئرس شو سارے اسی پہ ہو رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. تو مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، خان کو رہائی مل رہی ہے، نہیں مل رہی، اس پہ بات کرنی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو فوری طور پر ملتی رہیں. اچھا، جو سلسلہ ہے بھئی مذاکرات کا، یہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں. ان سارے پہلوؤں کو ہم مد نظر رکھیں گے اور نتیجہ نکالیں گے کہ ان مذاکرات سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ایک زمانہ تھا تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنے ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ عمران خان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ جناب مذاکرات تو کرنے پڑیں گے کیونکہ کوئی اس کے علاوہ حل نہیں نکل رہا. تو پھر آہستہ آہستہ مذاکرات کی بیل منڈے چڑھتی نظر آئی. جب مذاکرات شروع ہوئے تو مذاکراتی ٹیمیں بنی. جو حکومت کی ٹیم تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب نے خود فائنل کیا، اور یہ میں بڑے وسوخ طریقے سے بات کر رہا ہوں. اس لیے اس میں اسحاق ڈار بھی ہیں، رانا ثناء اللہ بھی ہیں. تو یہ وزیر اعظم نے ایک سجیشن دی، ایک لسٹ بنائی، اور وہ لسٹ لے کر نواز شریف صاحب کے پاس گئے. اب یہ نہیں پتا کہ اس میں سے نواز شریف نے نام نکالے یا ڈالے، لیکن اس لسٹ کو انڈورسمنٹ نواز شریف کی حاصل ہے مکمل طور پر. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی مرضی سے مذاکرات نہیں ہو رہے، وہ غلط سمجھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا رویہ بڑا عجیب تھا. انہوں نے پہلے مذاکرات کو سیریس ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا شغل میلہ ہو رہا ہے، چائے شائے پینی ہے، بسکٹ کھانے ہیں اور چلے جانا. کیونکہ ان کی نان سیریسنس کا اندازہ اس طرح ہوا، دو طریقوں سے ہوا. ایک تو یہ ہے کہ وہ ادھر سے مذاکرات کی کوشش کرتے تھے، خان صاحب پیچھے سے کوئی ایسا بیان دے دیتے تھے جس سے مذاکرات کا مقصد تباہ ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد مذاکراتی ٹیم نے بھی عجیب و غریب ڈرامے کیے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ جناب کہا جی کہ ہم نے اپنے مطالبات لکھ کے نہیں دینے، آپ کچھ باتیں منوانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو باتیں منوانی ہیں وہ لکھ کے نہیں دینی. اور انہوں نے کہا کہ منٹس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں بس وہ فائنل سمجھی جائیں. اب بھائی منٹس کوئی ایسے ہی کوئی سرکاری میٹنگ کے منٹس تھوڑی ہو رہے ہیں. تو یہ بڑے عجیب و غریب معاملہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ سیریسنس نہیں تھی. تو پھر عمران خان سے کوئی ملے اور انہوں نے کہا کہ لکھ کے دیں مطالبات. تو سنا ہے کہ اب مطالبات لکھ کے دیے جائیں گے. کیا مطالبات ہوں گے؟ اصل میں وہ دکھانا نہیں چاہتے اپنا سر نیچا، اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے ہمیشہ. وہ بتانا نہیں چاہتے کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، ڈیل مانگ رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں، اور وہ لکھ کے دیں گے تو حکومت کل کو ان کو بلیک میل کرے گی. حکومت بیچاری اس خوش فہمی میں ہے کہ جناب کل کو یہ مکر جائیں گے تو ہم ان کو یہ کاغذ دکھائیں گے کہ یہ آپ نے خود مطالبات پیش کیے. لیکن حکومت کو پتہ نہیں، یہ تو بڑی بڑی چیزوں سے مکر جاتے ہیں. آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے یا نہیں لینا، اس پہ مکر جاتے ہیں. تو اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اچھا، مذاکرات میں ایک عجیب و غریب صورتحال اس وقت ہو گئی جب کچھ لوگوں نے کہا کہ مذاکرات یہاں پہ تو ہو ہی نہیں رہے، اس حکومت کے پاس کیا اختیار ہے، یہ تو 2 نمبر حکومت ہے. مذاکرات تو کہیں بیک گراؤنڈ میں ہو رہے ہیں. اب بیک گراؤنڈ میں بھی 2 جگہیں ہیں، ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ میں 2 جگہیں. ایک تو انہوں نے کہا ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. اور دوسرے مذاکرات پشاور میں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور بشرا بی بی جو ہے نا، وہ اصل میں ڈیلر ہے سارے معاملات کی، اور علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بندے، اور مذاکرات وہاں پہ ہو رہے ہیں. اصل ڈیل عمران خان اگر بچیں گے تو وہاں سے بچیں گے. اچھا، اس حساب سے دیکھا جائے تو مذاکراتی ٹیم جو
فرنٹ پہ حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے اس کی اہمیت اور زیادہ کم ہو جاتی ہے، ٹکے کی ویلیو ان کی نہیں رہتی۔ مذاکراتی ٹیم کی حیثیت کے حوالے سے ایک اور شک اس وقت ہوا، تحریک انصاف کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم گئی انہوں نے کہا ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ بالکل صحیح ہے، دینا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو نہیں ملنے کا موقع دیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو اپنی اہلیہ سے آخری لمحے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، وہ بھی غلط تھا۔ اور آج جو عمران خان کو علیحدہ ملنے نہیں دے رہے یہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ غلط تھا اور یہ غلط نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی غلط تھا یہ بھی غلط۔ لیکن اب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ان کے کمرے میں نہیں ملنا، ہم نے علیحدہ کھلی جگہ ملنا ہے۔ اچھا، کھلی جگہ ملنا، اور عمران ڈر کیا ہے؟ ڈر یہی ہے نا کہ بھائی ریکارڈنگ ہو جائے گی، ان کی باتیں ریکارڈ ہو جائیں گی، ایجنسیاں ریکارڈ کر لیں گی۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ میں خود گیا تھا نواز شریف صاحب کو ملنے، کچھ 10 15 20 لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، اس کے اندر آپ جا کے انہیں سلام کریں۔ اور میں نے یہ بھی منظر دیکھا وہاں پہ جب نواز شریف کو ملنے گیا، سخت گرمی تھی، اور ایک ورکر تھا اس نے دھاڑے مار مار کے نواز شریف کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اور نواز شریف اس کو تسلی دے رہے ہیں، حالانکہ جیل میں نواز شریف ہے، وہ آزاد ہے۔ تو وہ مناظر تھے، لیکن 20 25 لوگ تھے، کوئی ایکسکلوسیو میٹنگ کوئی نہیں، ان کو تو اپنی بیوی سے بھی آخری لمحوں میں بات نہیں کرنے دی۔ اور عمران خان صاحب جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ علیحدہ میٹنگ ہونی چاہیے، یہ کھلے میں میٹنگ ہونی چاہیے، ریکارڈنگ نہ ہو سکے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے خواتین قیدیوں کے جیل میں باتھ روموں میں کیمرے لگائے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان کے لیپ ٹاپ کے اوپر وہ سسٹم موجود تھا، وہ سارا دن وہاں سے دیکھتے رہتے تھے یہ مناظر۔ اب کہتے ہیں کھلے میں میٹنگ کرائیں، تو کھلے میں میٹنگ اس طرح اتنی سہولت کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن مذاکرات تعطل کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی ٹیم کو ملنا چاہیے۔ اچھا، پھر کچھ سٹیٹمنٹس بھی آئیں، اس میں ایک سٹیٹمنٹ صاحبزادہ حامد رضا کی آئی، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، اگلے 15 20 دن کے اندر عمران خان رہا ہو رہے ہیں۔ بھائی اگر 15 20 دن میں وہ رہا ہو رہے ہیں تو پھر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ رہا ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، دوسرا ریحام خان صاحبہ، عمران خان کی دوسری اہلیہ، انہوں نے بھی ایک بیان دیا، انہوں نے کہا 5 دن کے بعد عمران خان کو ایک بہت بڑے کیس میں لمبی سزا ہو رہی ہے۔ اب یہ دونوں مختلف قسم کی باتیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان مذاکرات کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ انہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے امریکہ میں 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے، اور وہ کوئی ڈپلومیسی کے قوانین وغیرہ نہیں جانتے۔ ابھی انہوں نے کینیڈا جو امریکہ جتنا ہی بڑا ملک ہے اس کو کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم اور آپ ایک ملک ہوں گے، اور اس سے کینیڈا میں تباہی مچ گئی۔ ان کی وزیر خزانہ مستعفی ہو گئی، اور ان کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو وہ مستعفی ہو گئے، اور کینیڈا کے پاس ملٹری پاور نہیں ہے، تو امریکہ جب چاہے ان پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے شخص سے کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ وہ کسی دن آ کے اعلان کرے کہ کڈو جی خان نو باہر، اور خان صاحب کو باہر نکال کے وہ کہے جی کہ میں تو اسے وزیر اعظم بنا رہا ہوں۔ تو شاید تحریک انصاف کے کچھ لوگ اور انکلوڈنگ عمران خان صاحب اس لمحے کی توقع کر رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ آ کے، ٹرمپ ہمارا بھائی ہے اور باقی سارے بے وفا لوگ ہیں۔ اچھا، مجھے ویسے یہ لگ رہا ہے جو ریحام خان والی بات ہے وہ زیادہ درست لگ رہی ہے۔ کچھ قانونی وجوہات کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس فائنل نہیں ہو رہا، اور 13 کو بھی نہیں ہوگا، وہ 18 19 کو فائنل ہوگا، اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، وہ فیصلہ آ جائے گا، اس کے بعد خان صاحب فل پھنس جائیں گے۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ انہیں سزا ملے گی، اور قرار واقعی سزا ملے گی۔ تحریک انصاف کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے خواب دیکھنے
اور وہ کبھی دکھاتے ہیں کہ چیف جسٹس ہمارا آ رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں وہ رچرڈ گرنیل آ گیا، کبھی کچھ. تو وہ انہیں اس طرح کے خوابوں میں رہنا ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کے پاس ان کی جھولی میں شکست کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.